السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث یعنی تیسرا حصہ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا سبق جس کا ہیڈ لائن ہے المنارۃ تتحدث۔ انشاءاللہ 1 سے 11 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خرجت یومن، خرج یخرج، خروج کے معنی ہوتا ہے نکلنا۔ خرجت ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نکلا۔ روح یروح التربیح کے معنی ہوتے ہیں آرام پہنچانا، راحت دینا۔ یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ سخب، سخب یسخب، سخب کے معنی ہوتے ہیں شور و غل کرنا۔ مصدری معنی لیں گے تو شور و غل۔ سوق اس کی جمع اسباق، بازار۔ انا، انیا یانا، انان کے معنی ہوتے تھک جانا۔ مصدری معنی لیں گے تھکاوٹ۔ شغل اس کی جمع اشغال، کام۔ منارتن اس کی جمع ہوتی ہے مناور بھی ہوتی ہے اور منائر بھی ہوتی ہے یا منارات، مینارے۔ خارج کے معنی ہوتے ہیں باہر۔ تو دیکھیے یومن یہاں پہ جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ، اور سخف من حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ اسواق سخف کا یہ مضاف الیہ ہے، اس سے مجرور ہے۔ انا کا عطف سخف پہ ہے اس لیے یہ بھی مجرور۔ اشکل انا کا مضاف الیہ ہے لہذا مجرور۔ منارہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ کتب الدین جو ہے منارہ کا مضاف الیہ ہے اس لیے کیا ہے یہ مجرور ہے۔ اور خارج جو ہے یہ ظرف کی بنا پر یہ مجرور ہے۔ اب جملے کی شناخت دیکھیں، یہ اروح نفسی یہ حال ہے، خرستوں سے کیا ہے یہ حال ہے۔ اس کا ذوالحال خرستوں کے اندر تو جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے۔ ترجمہ دیکھیں، خرجت یومن من مدینة دہلی اروح نفسی من صخب الاسواق واناء الاشغال۔ ایک دن میں شہر دہلی سے باہر نکلا، اپنے آپ کو بازار کے شور و شغف اور کاموں کی تھکن سے راحت دیتے ہوئے یا دینے کے لیے۔ وذهبت الى منارة قطب الدین خارج دہلی، اور دہلی کی باہر قطب الدین مینارہ میں گیا۔ آگے دیکھیں، رآ یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا۔ رأیت یہ ماضی متکلم کی صیغہ ہے، میں نے دیکھا۔ شامخہ، شمخ یشمخ، شموخ کے معنی ہوتے بلند ہونا، صفت کا صیغہ ہے شامخ، یہ مؤنث شامخہ بلند کے معنی میں۔ آیت اس کی جمع آیات نسانی۔ ہندسہ کے معنی ہوتے ہیں فن تعمیر، انجینئرنگ، اور بنا کے معنی ہوتے ہیں عمارت یا فن تعمیر، اس کا یہ بھی معنی لیں گے۔ مبنیہ، بنا یبنی، بناءً کے معنی ہوتے ہیں بنانا، اس سے مفعول کی صیغہ ہے مبنی، مؤنث ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، جیسے رما یرمی سے مرمی، مؤنث کیا ہوا مرمیتن۔ حجارتن پتھر، حجارتن اس کی جمع حجر آتی ہے، یہ حجار آتی ہے۔ سلب، سلوب یسلب باب کرم سے، سلابتن من ہوتا سخت ہونا، صفت کا صیغہ ہے سلبن، مؤنث سلبتن، سخت کے معنی میں۔ حمرہ، حمیرہ یحمر، حمرہ کے معنی ہوتے ہیں لال ہونا، صفت کا صیغہ ہے احمر، اس کا جو مؤنث ہے حمرہ ہے۔ نطق ینطق، نطق کے معنی ہوتے ہیں بولنا، آواز نکالنا۔ یہ عظمہ، عظم یعظم عظامتن و عظمتن کے معنی ہوتے ہیں بڑا ہونا، شان والا ہونا، اور مصدری معنی لیں گے شان شوکت، عظمت۔ قدیم، قدوم یقدم، قدامتن کے معنی ہوتے پرانا ہونا، صفت کے صیغہ کیا ہے قدیم، اس کی جمع قدما، جیسے عظیم اس کی جمع عظما، کریم اس کی جمع کرما۔
تو یہ یہاں پہ جو ہے الرجال کی یہ صفت واقع ہے. دیکھیے یہ منارہ جو ہے، منارہ تو شام کا یہ صفت موصوف ہے، یہ منصوب ہے رائتو کا مفعول بھی. اصل یہ رائتو کا یہ مفعول جو حاضر ہے، حاضر سے یہ بدل ہے. تو بدل اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. حاضر مبنیات ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو بدل ہے منارہ الشامخہ صفت موصوف، اس پر اعراب ظاہر ہو جائے گا. آیت یہاں پہ جو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ہندسہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور، بنا اس کا عطف ہندسہ پہ، اس سے یہ بھی مجرور. مبنیتن، یہ مبنیتن یہ مرفوع ہے، یہ خبر مان لیں گے، یہ مبنیتن. حجارۃ صلبۃ حمراء، یہ جو صفت موصوف جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، تنتقو اور عظمہ جو بھی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، قدما مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں رأیت ھذا المنارۃ الشامخہ، میں نے اس بلند منارے کو دیکھا. تو فَإِذَا هِيَ آیَةٌ فِي الْحَنْدَسَةِ وَالْبِنَاءِ، تو اچانک وہ فن تعمیر اور عمارت کے اندر ایک نشانی ہے. مبنیۃ من الحجارۃ الصلبۃ الحمراء، جو سخت لال پتھر سے بنا ہوا ہے. تنطق بعظمۃ العظماء، جو پرانے لوگوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے. نطق ینطق میں بولنا بیان کرنا سارے معنی آئیں گے. برابر. آگے دیکھیں، دار یدور، دوران کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا. حول کے معنی ہوتے ہیں ارد گرد. قبر اس کی جمع قبور، قبریں. قصر اس کی جمع قصور، بلڈنگ، محلات. فکر فکر تفکیر باب تفعیل سے مجرد متکلم کا صیغہ ہے، میں سوچتا ہوں. ضعف، ضعف بھی پڑھ سکتے ہیں، ضعف بھی پڑھ سکتے ہیں. ضعف یضعف، ضعفن معنی کمزور ہونا، ضعف کمزوری. بنیان معنی ہوتا ہے عمارت. صوت آواز، اس کی جمع اصوات. رن یرنو، رنین کے معنی ہوتے ہیں گونجنے کے معنی میں ہوتے ہیں. رن یرنو رنین، گونجنے کے معنی میں ہوتے ہیں، آواز کا گونجنا. اذن اس کی جمع آذان، کان. اسمع، سمع یسمع، سمعا و سمعا کے معنی ہوتے ہیں سننا. امر کے صیغہ اسمع، یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حول جو یہاں بھی جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ ہے اور یہ مضاف ہے، اور حاضر منارہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. قبور بین کا یہ مضاف الیہ ہے، اور قصور کا عطف قبور پہ، اس سے یہ بھی مجرور ہے. یہ ذوف فی حرف جر کی وجہ سے مجرور، انسان ذوف کا مضاف الیہ ہونے کے مجرور. قوت کا عطف جو ہے ذوف پہ ہے، اور یہ ذوف مجرور ہے، لہذا قوت بھی کیا ہے؟ مجرور ہے. بنیان قوت کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اذا، یہاں پہ اذا جو ہے اذا فجائیہ ہے، اچانک کے معنی میں کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ اذا فجائیہ ہے. دیکھیں، بینما انا ادور حول هذه المنارہ بین قبور و قصور. بینما کے معنی ہوتے ہیں اسی اسنا میں، کہ میں قبروں اور بلڈنگوں کے مابین اس مینارے کے ارد گرد گھوم رہا تھا. وَأَفَكِّرُ فِي ضُعْفِ الْإِنسَانِ وَقُوَّةِ الْبُنْيَانِ، اور میں انسان کی کمزوری اور عمارت کی پختگی کے بارے میں سوچ رہا تھا. اذا، تو اچانک ایک آواز، یرن فی اذنی، اذنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اذنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچانک ایک آواز میرے دونوں کانوں میں کیا ہوتی ہے؟ گونجتی ہے. یقول، اور وہ کہتی ہے. تو یہ یقول جو ہے، یقول کو اس کو حال نہیں مانیں گے، بلکہ اس کی صفت مان لیں گے. صوتوں کی کیا بنے کہ نکرہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے. کیا کہہ رہا تھا؟ آواز کیا کہہ رہا تھا؟ ایھا الرجل، ایھا الرجل، اے انسان، اے آدمی، سن. یہ
منادا اگر معرفہ ہو جیسا کہ آپ جانتی ہیں تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا مذکر کے لیے اور ایتوہا مؤنث کے لیے لاتے ہیں، برابر۔ آگے دیکھیں، التفت، التفت یلتفت، التفات یہ باب افتعال سے ہیں اور یہ ماضی واحد متکلم کے صیغہ ہے۔ اس التفات کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینا۔ التفت تو میں نے متوجہ ہوا، میں نے توجہ دیا۔ لم ارا، رعا یرا رؤیتا میں نے دیکھنا، یرا اس سے مضارع متکلم کا صیغہ ہوتا ارا، لیکن لم آنے کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اگر مضارع کے آخر میں حرف علت ہو گر جاتا ہے، تو لم ارا میں نے نہیں دیکھا، لم ارا برابر ما رایتو کے معنی میں۔ سرح یسرح تصریح کے معنی ہوتا ہے اس کا آزاد چھوڑنے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہاں طرف کے معنی ہوتے ہیں اطراف، اس کے معنی ہوتے ہیں نگاہیں، نگاہ کو آزاد چھوڑنا مطلب ادھر ادھر دیکھنا۔ مکان اس کی جمع امکن ہے جگہ، ہادئون ہدأ یہدأ ہدو کے معنی ہوتے ہیں پرسکون ہونا، ہادی اس سے اسم فاعل کے صیغہ ہے پرسکون۔ دعا یدعو دعوتن اس سے اسم فاعل کے صیغہ ہے دائن، جسے رما یرمی، جیسے رما یرمی سے اسم فاعل کے صیغہ تو رامن، تو یہاں کیا ہے دائن۔ زیر دے کر کے آپ اس کو حالت ضرب مت سمجھیے بلکہ یہ حالت رفع میں ہے تعلیلات ہونے کے بعد۔ مجیب اجاب یجیب اجابہ یہ باب افعال سے ہے، اس سے اسم فاعل کے صیغہ ہے مجیب جواب دینے والا۔ سما یہ سما یسمو باب سمیہ سے، سما یسمو سمن و سممن کے معنی ہوتا ہے بہرا ہونا۔ صفت کا صیغہ ہوتا ہے اسم، اس سے جو مؤنث ہوگا کیا ہوا سما، دونوں کی جمع کیا ہوتی ہے سمن۔ اسی طرح بکیما یبکمو بکمن کے معنی ہوتے ہیں گونگا ہونا، صفت کے صیغہ ہے اب کم، مؤنث کیا ہو بکما۔ قرآن کریم میں استعمال ہے سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو گونگا بہرے کے معنی میں ہے۔ تو احدن جو یہاں پہ جو منصوب ہے ارا کا مفعول بھی ہے، طرفی بھی بول سکتے ہیں اور طرفیہ بھی بول سکتے ہیں۔ طرفن اس کی تسنیہ طرفان، حالت نصب و جر میں کیا ہے تو طرفین اضافت کی وجہ سے کیا کریں گے یا گرا دیں گے، پھر اس کی اضافت یا کی طرف تو طرفیہ ہو جائے گا، طرفی پلس یا طرفیہ۔ مکان یہاں پہ جو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ہادی یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور دائن لیسا کا اسم ہے، اور مجیب اس کا عطف جو ہے دائی پہ ہے، اس سے یہ بھی مرفوع ہے۔ ہزارہ جو ہے یہاں پہ مستثنی منہ محذوف ہے، توجہ چاہیں گے لیسا ہونا شے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، شیون یہاں پہ محذوف ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ مستثنی منہ اگر محذوف ہو تو اللہ کے بعد آنے والا جو مستثنی ہوتا ہے محذوف مستثنی منہ کا اعراب لیتا ہے، تو شیون یہاں پہ محذوف ہے، اس لیے الا الحجارۃ السماء البکمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، والتفت اور میں متوجہ ہوا مڑا، فلم ارى احدا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، وسرحت طرفیہ یا طرفی میں نے نگاہوں کو دوڑایا ادھر ادھر دیکھا میں، فاذا المکان ہادی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکان پرسکون ہے، جگہ بالکل پرسکون ہے، لیس ہونا دائن ولا مجیب یہاں نہ تو کوئی پکارنے والا ہے ولا مجیب اور نہ ہی جواب دینے والا ہے، ولیس ہونا الا حجارۃ السماء البکمہ اور یہاں نہیں ہے مگر گونگا، بہرا گونگا سے پتھر ہے، بہرا گونگا پتھر ہی پتھر ہے، یہاں صرف کیا ہے بہرا گونگا پتھر ہے۔ آگے دیکھیں، تردد یا تردد، تردد کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنا۔ اسگا یسگی، اسگا یہ باب افعال سے ہے، اسگا یسگی اس کی گردان کرنا چاہے تو راما یرمی، رامیتو اسگیتو، اس کا معنی ہوتا ہے کان لگانا، دھیان سے کسی بات کو سننا۔ دنا یدنو، دنون کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، بروزن دعا یدو سے دعوتو دنوتو، یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ عجبن کے معنی ہوتا ہے عجیب غریب چیز، تو اذا یہاں پہ فجائیہ ہے اچانک کے معنی میں، تو اذا فجائیہ کی بات اگر مبتدا جو معرفہ بھی لا سکتے ہیں جیسے فاذا المکان فاذا صوت، اور نکرہ بھی لا سکتے ہیں، اور یہ اس کی یہ تردد کیا ہے، یہ خبر ہے، یہ تردد
یہ نکرہ ہونے کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے تو یہ اس کی صفت ہو جائے گی. عجباً ای شیئاً عجباً، میں نے عجیب غریب چیز دیکھی. تو ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا صَوْتٌ يَتَرَدَّدُ، تو اچانک ایک آواز آتی ہے، ایک آواز بار بار ریپیٹیشن میں آتی ہے، بار بار آتی ہے اور کہتی کیا، یا ایھا الرجل اسمع، اے آدمی سن. فَأَصْغَيْتُ إِلَى هَذَا الصَّوْتِ، تو میں نے اس آواز کی طرف اپنے اس آواز کو غور سے سنا، اس آواز کی طرف میں نے دھیان دیا. وَقَدْ دَنَوْتُ الْمَنَارَةَ، اس حال میں کہ میں کیا ہے اس منارے سے قریب ہو چکا تھا. یہاں چاہے تو آپ اس کو حال مان سکتے ہیں، یہاں سے پورا نہیں مانیں تو بھی مانے صحیح ہوگا. اور میں منارے سے قریب ہوا، رأیت عجباً، تو میں نے عجیب غریب چیزیں دیکھی. آگے دیکھیں، تحدث یتحدث، تحدث کا معنی ہوتا ہے بات کرنا. عجباً یہاں پہ جو منصوب ہے رأیتو کا مفعول بھی ہے، اور اس یہاں پہ تعلیلیہ ہے، یہ کیونکہ، اس لیے کہ. اور حجارہ یہاں پہ منصوب ہے، لم ارا کا مفعول بھی ہے. منارہ، اور منارہ اس کا عطف بھی کیا ہے، حجارہ پہ ہے، اس لیے یہ بھی منصوب ہے. نطق ینطق، یہ نطق یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہونے کے بعد حجارہ کی کیا بن جائے گی، صفت بن جائے گی. اسی طرح تتحدث، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد منارہ کی صفت ہو جائے گی. میں بارہا کہتا ہوں کہ نکرے کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. تو دیکھیں، رأیت عجباً، میں نے عجیب غریب شے دیکھا، عجیب غریب چیز دیکھی، کیونکہ میں نے منارہ کو سنا بات کرتے ہوئے. تو دیکھیں، منارہ کو میں نے سنا بات کرتے ہوئے، تکلم جو ہے یہاں پہ حال واقع ہے، اس کا ذوالحال کیا ہے، منارہ ہے. فقلت، تو میں نے کہا، لم ارک اليوم حجارة تنطق، میں نے آج کی طرح کسی پتھر کو نہیں دیکھا جو بات کرتا ہو. ولا منارة تتحدث، اور میں کسی منارہ کو دیکھا جو بات کرتا ہوں. آگے دیکھیں، یہ اظہر، ظہر یظہر، ظہور کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، اور وضح یضح، وضوح کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا. یہ دونوں اظہر اور اوضح، یہ اس میں تفضیل کے صیغہ ہے، یاد رکھیں. خاف یخاف، خوفن کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، اس سے فعل نہیں کیا ہوگا، لا تخف. انتق ینتق، انتاق، اس کے معنی ہوتے ہیں گویائی دینا، بلوانے کے معنی میں ہوتے ہیں. یہ باب افعال سے ہے، ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور وقف یقف، وقوف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا. استماع یستمع، استماع کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو دھیان سے سننا، غور سے سننا. اب دیکھیے، اذا فجیہ کے بعد یہ اسم جو مبتدا ہے یہ نکرہ ہے، اس لیے کیا ہے، مرفوع ہے. اور یہ جو اظہر و اوضح ہے یہ اس کی صفت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو منون ہے، یہ اس کے تنوین نہیں ہے، تو یہ افعال کے صیغہ کے مبنیات میں سے ہوتا ہے. مبنی جو ہے تنوین کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ جو فاعل ہے، انتقا کا فاعل ہے، مرفوع انتقا کا فاعل ہے. اور کل شیء، یہ مضاف، یہ مضاف ہے، یہ مل کر انتقا کا مفعول بھی ہے. فَإِذَا الْمَنَارَةُ، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی کیا ہے، خبر ہے. مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. اور ایک چیز یہاں یہ دیکھیے، وقفت استمع، یہ استمع کیا ہے، یہاں پہ حال ہے، میں ٹھہرا سنتے ہوئے. ترجمہ دیکھیں، اور یہ تقولو بھی کیا ہے، یہاں پہ حال واقع ہو رہا ہے. اس ذوالحال کیا ہے، منارہ ہے. نہیں، یہ حال نہیں ہے. فَإِذَا صَوْتٌ أَظْهَرَ وَأَوْضَحُ مِنْ قَبْلُ، تو کیا دیکھتا ہوں پہلے سے آواز زیادہ واضح اور زیادہ صاف ہے. اسمع ایھا الرجل، اے آدمی سن، ولا تخف، ڈر مت.
فقد انطقنی اللہ الذی انطق کل شیء، بے شک اللہ نے مجھے گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی۔ اب یہاں سے دیکھیں گے انت کا پورا جملہ فعلیہ ہونے کے بعد یہ کیا ہوگا؟ صلہ اور اس موصول ملنے کے بعد اللہ کی کیا ہو جائے گی؟ صفت ہو جائے گی۔ ہنالک وقفت استمع، تو اس وقت یا اس جگہ میں کیا ہوا؟ ٹھہر گیا اس آواز کو غور سے سنتے ہوئے۔ فإذا المنار تقول، تو کیا دیکھتا ہوں؟ منارہ کہتا ہے کیا؟ واقف، یہ وقف ہے، یقف وقوف کے معنی ٹھہرنا، اس میں فاعل کس طرح کا ہے؟ واقف، مؤنث واقفۃ، منصوب کے معنی سے، یہ حروف جارہ میں سے ہیں۔ اکثر کے معنی ہوتے ہیں، اکثر کے معنی زیادہ، بریہ یبر و برہن کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، لم ابرہ کے معنی جدا نہ ہونا، نہ ہٹنا۔ سات کئی معنی میں آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہوتے ہیں منٹ، لمحہ۔ اغمز یغمزو یا تو باب افعال سے پڑھیے یا باب تفعیل سے غمز یغمزو، تو لم اغمز یا لم اغمز دونوں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ طرفتن معنی ہوتے ہیں پل بھر۔ تقلبات شاہد یشاہد، مشاہدہ کے معنی ہوتے ہیں مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے۔ تقلب اس کی جمع تقلبات۔ اور یاد رکھیے اگر فعل ثلاثی سے اوپر ہو یعنی رباعی ہو، خماسی، سداسی ہو، اس کی جو جمع آتی ہے الف تا کے ساتھ آتی ہے، تو تقلب اس کی جمع تقلبات، اس کے معنی ہوتے ہیں انقلابات، تبدیلیاں، چینجنگز۔ تحول تحول کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، چینج ہونا۔ ملک اس کی جمع ملک، بادشاہ۔ سلطان اس کی جمع سلاطین، حکمراں۔ کتب اس کی جمع اقطاب آتی ہے، محور۔ کتبن بھی پڑھ سکتے ہیں، کتبن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ اقطاب۔ دار یدور دوران کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا۔ حول حولی، حول کے معنی ہوتے ہیں درمیان، حولی میرے ارد گرد۔ رہا کی جمع رہا، چکی۔ حادثت اس کی جمع حوادث، واقعات، حوادثات۔ تو واقفتن جو مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اکثر یہاں پہ جو منصوب ہے منصوب کا مضاف الیہ ہے، حالانکہ حالت جرم ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے زیر کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ساعتن ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ طرفتن یہ ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ تقلبات اشاہدوں کا مفعول بھی ہے۔ اور اب جانتی ہیں کہ جمع مؤنث سالم حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تحول جو اشاہدوں کا یہ مفعول بھی ہے۔ ملک یہ مضاف الیہ ہے، اور سلطان اس کا عطف کیا ہے؟ ملک پہ ہے، اس لیے یہ دونوں کیا ہے؟ مجرور ہے۔ کتبن یہ خبر ہے جس کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور رہا یہ حالت رفع میں، توجہ چاہیں گے یہ حالت رفع میں ہے، جو یدور کو کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور یہ حوادث رہا کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ اب دیکھیے انا واقفتن، یہاں سے انا واقفتن اس کا یہ کیا ہے؟ حال ہے، میں ٹھہرا ہوں، اس حال میں مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ حال ہے۔ اور اسی طرح کتب یہ یدور جو ہے نکرہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، یہ اس کی صفت ہوگی، جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کتب کی کیا ہوگی؟ صفت ہوگی۔ ترجمہ دیکھیے انا واقفتن ہنا منذ اکثر من 7 قرون، یہ قرنون اس کی جمع قرون کے معنی ہوتے ہیں صدیہ، سینچری، 100 سال کا جو ہوتا ہے اس کو اور یہ تمیز قرن مؤنث ہے، اس لیے اس کو کیا ہے؟ مؤنث لایا گیا ہے۔ آپ تمیز کی بحث پڑھ چکی ہیں۔ تو انا واقفتن ہونا، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، منذ اکثر من 7 قرون، 7 صدی سے زیادہ، 7 صدیوں سے زیادہ میں یہاں، 7 صدیوں سے یہاں میں ٹھہرا ہوں، 7 صدیوں سے زیادہ یہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، ٹھہری ہوئی ہوں۔ لم ابرح مکان ساعتن، میں اپنی جگہ سے پل بھر کے لیے ہٹی، یا منارہ ہے تو ہٹا نہیں۔ ولم اغمز عینی طرفتن،
اور نہ ہی اپنی آنکھ کو پل بھر کے لیے بند کیا. اشاہدو، اب یہاں پہ کہ مشاہدہ کرتے ہوئے کیا ہے، زمانے کے تقلبات کو، زمانے کے انقلابات کو اور بادشاہ اور حکمرانوں کی تبدیلی کو. کأنی کتب یدور حولی رحل حوادث، گویا کہ میں ایک ایسا محور ہوں، گویا کہ میں ایسا محور ہوں کہ میرے ارد گرد حوادث کی چکی گھومتی ہے. آگے دیکھیں، عجیبت اس کی جمع عجائب، عجیب غریب چیزیں. ازحا کا یوزوں کو اظہاب کے معنی ہوتے ہیں ہنسانا، یہ باب افعال ماضی واحد متکرر کا صیغہ ہے. محزن، احزن یحزن احزان، یہ باب افعال سے ہے، اس سے اسم فاعل کے صیغہ ہے محزن. مؤنث محزنت، اس کی جمع محزنات ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں غم میں ڈالنے والی چیزیں، داستان غم. اب کا یبکی، بکا یبکی بوکا، اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اب کا یبکی، ابکا کے معنی رولانا، یہ ماضی واحد متکرر کا صیغہ ہے. حجر کے معنی ہوتا ہے پتھر. انشق ینشق، انشقاق کے معنی پھٹ جانا، یہ باب انفعال سے ہے. قلیلاً جو ہے یہ ازحقہ کا مفعول مطلق ہے، اور طویلاً ابکانی کا یہ بھی کیا ہے، مفعول مطلق، جس کی وجہ سے منصوب ہے. حزنن، یہاں پہ حزنن جو ہے مفعول لہو ہے. اب دیکھیے، رأیت فی هذه المدة من العجائب ما، یہ ما، یہ رائتوں کا فائل، توجہ چاہیں گے، ما موصولہ ہے، رائتوں کا فائل ہے. یہ ما کن میں سے ہے؟ من العجائب، عجیب غریب چیزوں میں سے. تو ترجمہ دیکھیں، وَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا أَضْحَكَنِي قَلِيلًا، اور میں اس مدت میں ایسی عجائبات کو دیکھا، ایسی عجیب غریب چیزوں کو دیکھا جس نے مجھے کیا ہے، تھوڑا ہنسایا. وَمِنَ الْمُحْزَنَاتِ مَا، اور ایسے داستان غم کو دیکھا، داستان غم میں سے ایسی چیزوں کو دیکھا جس نے مجھے خوب رلایا. لولا ان قلبی من حجر، اگر میرا دل پتھر کا نہ ہوتا، توجہ چاہیں گے، لن شک حجنن، تو کیا ہوتا، تمہارے غم کے پھٹ جاتا. آگے دیکھیں، انکر ينکر، انکار کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے. ملک، اس کی جمع ملوک، بادشاہ. عدل یعدل، عدل کے معنی انصاف کرنا، عادل انصاف ور، اس کی جمع عادلون، حالت نصب و جر میں عادلین. کرہ یکرو، کرو بھی پڑھ سکتے ہیں، کرہ یکرو، کرہ کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، این کے ساتھ آ جائے تو آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا. اور زالہ یزولو، زوال کے معنی ہوتے ہیں ختم ہونا، دور ہونا. حزن کی جمع احزان، غم. یہ ملوک جو منصوب ہے، عادلین یہ بھی حالت نصب میں ہے، یہ صفت موصوف جو رائتوں کا فاعل ہے. اور رجالن، اس کا عطف ملوک پہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے. عینی، یہاں پہ عینی جو ہے کرت کا فاعل ہے، لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے، تقدیری ہے. زالت بھی احزانی، احزان یہاں پہ کیا ہے، زالت کا فاعل ہے، لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب تقدیری ہے. ترجمہ دیکھیں، ولا انکرو، اور میں انکار نہیں کرتا ہوں، مجھے اس سے انکار نہیں. انی رأیت فی هذه المدة، کہ میں اس مدت میں انصاف، بہت سارے کچھ انصاف پسند بادشاہوں کو دیکھا، اور ایسے لوگوں کو دیکھا، علماء اور صلحاء میں سے، یعنی ایسے علماء اور صلحاء کو دیکھا، کرت بہم عینی، جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، وزالت بہم احزانی، اور جن کی وجہ سے میرے غم کیا ہوئے، دور ہوئے. آگے دیکھیں، وہاں انا اقص علیک خبری، قص یقص قصتاً کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا. جرا یجری، جرین کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا. سمعون کے معنی ہوتے ہیں کان، بصر کے معنی ہوتے ہیں نگاہ.
ہا یہ حرف تنبیہ میں سے ہے، ہا انا اقص علیک، تو لیجیے جناب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ وما اور وہ جو ان ملکوں میں ہوا میرے کانوں اور میری نگاہوں کے سامنے، ان کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ رہا آج کا ہمارا سبق القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث سبق نمبر 2 اور پیراگراف 1 سے 11 تک۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔